ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ مجھے وہ دوست چاہیے جس کی جیب خالی ہو مگر اس کا ضمیر محفوظ ہو، جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جس کو پینا ثواب ہے۔ کون کس کے ساتھ کتنا مخلص ہے یہ وقت سب کی اوقات بتا دیتا ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پھر کوئلے کی۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں ضرور جانچ لینی چاہیے۔ کسی بھی حالت میں حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ اس نے جاتے ہوئے مغرور انداز سے کہا کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہہ دیا کہ تب بھی میرا اللہ تھا، ہے اور ہوگا، جب تو نہ تھا اور نہ ہوگا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خالص اور پاکیزہ عورت ہی مرد کا غرور ہوتی ہے۔ مرد سر اٹھا کر چل سکتا ہے، اس کی زندگی کا سکون اور اطمینان صرف ایک نیک اور باحیا عورت سے ہی ممکن ہے۔ اگر رشتے سچے ہوں تو انہیں زیادہ سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو زیادہ سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں، کسی بہت خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا: ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کبھی دل پر مت لینا۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔
دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اس بات سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں کہ زندگی میں کیا کچھ برا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ زندگی میں کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کا مقام ایسا تعین ہو جائے کہ کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک خوف سا محسوس کرے۔ لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکے بھی ایسی لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت کرنا جانتی ہوں اور اپنے عورت ہونے کے مقام سے خوب اچھی طرح سے واقف ہوں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ تم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن در حقیقت تم نے مجھ میں اپنی ذات سے محبت کی تھی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت اور نہ ہی جوانی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشان ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو کہ مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ سادگی کا فتویٰ تو سب دیتے ہیں، مگر مرتا ہر کوئی بے حیائی پر ہی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔